افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال فائرنگ کے بعد پاک افواج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ آپریشن غضب للحق میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج ہلاک ہو گئے، 400 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اعداد و شمار بتا دیے، کہا کہ طالبان رجیم کی 74 سے زائد پوسٹیں مکمل طور پر تباہ۔ طالبان رجیم کی 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ دشمن کے 150 ٹینک، بختر بند گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں۔ آپریشن میں اب تک پاکستانی فوج کے 12 سپور شہید ہو گئے، 27 زخمی، 1 لاپتہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ سیکٹرز میں 53 مقامات پر اشتعال انگیزی کی گئی، تمام مقامات پر افغان طالبان کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ بولے پاکستانی افواج پوری اور مؤثر جوابی کارروائی کے لیے ہمہ وقت۔ بنیان مرصوص میں بھارت کا اب افغانستان کا شوق پورا کر دیا ہے۔ پاکستان کے مفاد کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ فضائی کارروائیوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں کو ہدف بنایا گیا، اہداف کے تعین میں مکمل احتیاط برتی گئی۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ہر واقعے میں بھارت ملوث ہے۔ افغان طالبان رجیم اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، ضروری اقدامات جاری۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ۔ عسکر قیادت نے وزیراعظم کو پاکستان افغانستان کی صورتحال پر مکمل بریفنگ دی۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کی گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی گفتگو، کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ایبٹ آباد، ثوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملے کی ناکام کوشش۔ پاکستانی اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز مار گرائے۔ افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ الخوارج نے ایبٹ آباد، ثوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرونز کے ذریعے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ واقعات میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں نے ایک بار پھر افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گرد عناصر کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جنگ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی افغانستان کے مفاد میں ہے۔ افغان حکومت بھارت کے کہنے پر جنگ نہ کرے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں افطار ڈنر سے خطاب، کہا حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کی حریفوں پر بھی کڑی تنقید، بولے کراچی کے عوام نے جن لوگوں کو مسترد کیا انہیں عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں نے مل کر کراچی کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیا۔ عید الفطر کے بعد بڑی احتجاجی تحریک کا چلانے کا بھی اعلان کیا۔ بدین کھوسکی تھانے کی حدود میں گاؤں گنڈاپور میں افسوسناک واقعہ، 5 ماہ کے معصوم بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کھوسکی پولیس اور ورثا نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تعلقہ اسپتال ٹنڈو باغو پہنچا دیا۔ ہم کھیتوں میں گئے اور بچے کی والدہ باتھ روم میں گئیں۔ محلے کی کوہی ذات کی ایک عورت صبح ہمارے گھر آئی اور بچے کو قتل کر دیا۔ معصوم بچے اذان کے دادا محمد حنیف چاندیو کا بیان۔ پولیس نے خاتون اور اس کے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ کراچی میں آوارہ کتوں کا راج برقرار، شاہراہیں ہوں یا گلی محلے، کتوں کے جھنڈ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ منگو پیر کے قریب رمضان گوٹ میں آوارہ کتوں کے حملے میں 2 کمسن بہنیں زخمی ہو گئیں۔ چیپا ایمبولنس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل۔ زخمی بچیوں کی شناخت 3 سالہ جمیلہ اور 8 سالہ ہنا کے ناموں سے کی گئی۔ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ سگ گزیدگی کے واقعات میں روز بروز اضافہ، شہریوں نے تشویش کا اظہار کر